السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جو تاریخ کی کسی کتاب سے کم نہیں، جہاں کے لوگ اگرچہ زیادہ امیر نہیں لیکن اس کے باوجود نہایت خوشحال ہیں اور مہمان نوازی میں سب سے آگے ہیں۔ ایک ایسا ملک جسے اولیاء کرام کا وطن کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو ازبکستان کی سیر کروائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ازبکستان میں کون کون سے اولیاء کرام کے مزارات ہیں، ازبکستان کی تاریخ کیا ہے، یہاں کے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، سیاح کون کون سے مقامات زیادہ وزٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں اس ملک کا ویزا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس ملک کے بارے میں ایسے حقائق بھی بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو آئیے اپنی اس شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، اس ملک کا آفیشیل نام ریپبلک آف ازبکستان ہے، جس کا مطلب ہے ازبک لوگوں کی سرزمین۔ اس ملک سے ہماری واقفیت جذباتی بھی ہے اور روحانی بھی، اور عقلی طور پر بھی بہت گہری ہے۔ اس کی خاص وجہ یہاں کے محدثین، اولیاء کرام اور ایک عظیم تاریخی شخصیت امیر تیمور ہے۔ امیر تیمور تاریخ کے بڑے فاتحین میں سے ایک تھے، جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے ممالک فتح کیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، وہ تاریخ کے عظیم محدثین میں سے تھے۔ اگر اس ملک کے رقبے کی بات کریں تو اس کا رقبہ تقریباً 4,48,978 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی تقریباً 3,50,00,000 کے قریب۔ اس ملک کے جنوب مغرب میں ترکمانستان، شمال میں قازقستان، جنوب میں تاجکستان اور مشرق میں کرغیزستان واقع ہے۔ یہ ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، یعنی اس کے کسی بھی طرف سمندر نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں کے لوگ نہ صرف علم اور تاریخ میں آگے ہیں بلکہ ان کی مہمان نوازی اور محبت بھی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اگر آپ غربت میں بھی خوشحال اور مطمئن زندگی گزارنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ازبکستان کے لوگوں سے بہتر استاد آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ یہاں کے بازار، مساجد اور تاریخی مقامات آپ کو یوں محسوس کروائیں گے جیسے آپ کسی قدیم دور میں سفر کر رہے ہوں۔ ازبکستان کی ثقافت اور تاریخ ہر کسی کو حیران کر دیتی ہے۔ ازبکستان کے بارے میں ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ یہاں قانون کی بہت سختی سے پابندی کی جاتی ہے۔ عام شہریوں میں آپ کو پولیس یا سیکیورٹی گارڈز نظر نہیں آتے، اور یہ چیز اس ملک کے امن و امان کی بہتری اور صورتحال کو ظاہر کرتی ہے۔ اگرچہ اب ازبکستان ایک غریب ملک ہے اور عام لوگوں کی آمدنی زیادہ نہیں، لیکن یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ گزشتہ 10 برسوں میں یہاں نہ کوئی موٹر سائیکل، نہ سائیکل اور نہ ہی کوئی گاڑی چوری ہوئی۔ یہ بات یہاں کے لوگوں کی ایمانداری اور اخلاقیات کو ظاہر کرتی ہے۔ ازبکستان سیاحت کے لحاظ سے بھی ایک اہم ملک ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مزارات کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا قرآن پاک بھی موجود ہے، جو اپنی اہمیت کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں آنے والے سیاح ابو علی سینا اور الخوارزمی جیسے عظیم علماء کی یادگاریں بھی دیکھتے ہیں، جنہوں نے سائنس، طب اور الجبرا میں دنیا کو حیران کر دیا۔ ناظرین، اگر آج ہم یورپی ممالک میں میڈیکل کے شعبے میں ترقی دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ترقی کی بنیاد بھی ابو علی سینا نے رکھی؟ اس کی مشہور کتاب القانون فی الطب آج بھی یورپ کی میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے اور ان کے نصاب کا تقریباً 70% حصہ اسی کتاب پر مشتمل ہے۔ جدید سرجری میں استعمال ہونے والے بہت سے آلات بھی ابو علی سینا کی ایجادات ہیں۔ حدیث اور اسلامی تاریخ میں سب سے نمایاں نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام بخاری 194 ہجری میں ازبکستان کے خوبصورت شہر بخارا میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد بن اسماعیل تھا۔ بچپن ہی سے انہیں علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ انہوں نے کم عمری میں قرآن حفظ کیا اور پھر حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ ان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے صحیح حدیث کو جمع کر کے ایک منظم کتاب کی شکل دی، جسے ہم آج صحیح البخاری کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ امام بخاری نے صحیح حدیث کے حصول کے لیے مصر، عراق، شام اور حجاز اور دیگر علاقوں کے طویل سفر کیے۔ وہ ایک حدیث کی تحقیق کے لیے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 256 ہجری میں 62 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور ان کا مزار سمرقند سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں واقع ہے۔ ازبکستان کے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بھی اعلیٰ معیار کے ہیں مگر زیادہ مہنگے نہیں۔ یہاں کے لوگ خوش مزاج اور نہایت مہمان نواز ہیں۔ شکریہ ادا کرتے وقت دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر محبت سے رحمت کہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ سبز چائے اور کالی چائے بہت شوق سے پیتے ہیں اور ان کا پلاؤ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ازبکستان کی کرنسی سوم ہے۔ ایک پاکستانی روپیہ تقریباً 44 سوم کے برابر ہے۔ ایک
اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جب ازبکستان سوویت یونین سے آزاد ہوا تو سب سے پہلے اسے تسلیم کرنے والے ممالک میں پاکستان شامل تھا۔ اسی محبت کے باعث ازبکستان نے اپنا ٹائم زون بھی پاکستان کے مطابق رکھا۔ یہ خطہ ہمیشہ چین اور یورپ کے درمیان تجارتی راستوں کا اہم مراکز رہا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں عرب فاتحین یہاں آئے اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ بعد میں چنگیز خان کی منگول فوجوں نے یہاں حملے کیے، مگر اس کے بعد یہ علاقہ دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ 1336 میں یہاں ایک عظیم فاتح امیر تیمور پیدا ہوا جسے دنیا کے عظیم فاتحین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے 1398 میں ہندوستان پر حملہ کیا اور دلی فتح کی۔ امیر تیمور کا انتقال 1405 میں ہوا، مگر اس کی جنگی حکمت عملی آج بھی تاریخ میں سنہری باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ بعد ازاں 1876 میں اس خطے پر برطانیہ نے قبضہ کیا، پھر سوویت یونین کے دور میں یہ ایک اہم حصہ رہا اور آخرکار 1991 میں ازبکستان نے آزادی کا اعلان کیا۔ یہ دنیا کے سستے ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ ازبک زبان بولتے ہیں جو ترکی زبان سے ملتی جلتی ہے۔ اس کا دارالحکومت تشکند ہے جو پاکستان سے تقریباً 2 گھنٹے کی فلائٹ پر واقع ہے۔ ازبکستان کا دوسرا بڑا شہر سمرقند ہے جہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار موجود ہے۔ اسی شہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی موجود ہے۔ سمرقند کے نیلے فیروزی گنبد اور خوبصورت عمارتیں امیر تیمور کے دور کی یاد دلاتی ہیں۔ یہاں کی روٹیاں بھی بہت مشہور ہیں۔ ویزے کے لیے آپ کو دعوت نامہ، فلائٹ ٹکٹ اور پاسپورٹ درکار ہوتا ہے جو اسلام آباد میں واقع ازبکستان کے سفارت خانے میں جمع کروانا ہوتا ہے۔ ویزا عام طور پر 1 سے 2 دن میں مل جاتا ہے۔ پاکستان سے تشکند کی فلائٹ تقریباً چند لاکھ روپے میں ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر موقع ملے تو اس شاندار ملک کو ضرور وزٹ کریں، یہ واقعی ایک لاجواب ملک ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔